مزاج بخیر. کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ ایک ہی چیپٹر 2 دفعہ اپلوڈ ہو گیا، جس کے لیے آپ سے بہت معذرت. اور جہاں سے سلسلہ پچھلا منقطع ہوا وہاں سے آگے اگلا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے الگ نگری باب نمبر 20، وہیں سے شروع کرتے ہیں. پاکستان کو بنے 2.5 سال ہو چکے تھے، لیکن بھارت کے حریفانہ رویے کی وجہ سے پاکستان ابھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا تھا. پاکستان ایئر فورس کے پاس گنتی کے چند ایک پائلٹ تھے، اور وہ بھی پاکستانی نہیں بلکہ پول تھے. چند ایک ٹوٹے پھوٹے جہاز تھے. رسال پور میں چند ایک بارکیں تھیں، چند ایک سڑکیں، چند ایک جیپیں. دیکھنے میں وہ ایک ویرانہ تھا. صرف 2 باتیں جاذب نظر تھیں وہاں. ایک تو تمبو کی طرح چھایا ہوا ڈسپلن، اور دوسرے آسمان کی طرح چھایا ہوا نور خان. نور خان رسال پور کا کمانڈنٹ تھا. لوگ نور خان سے ڈرتے تھے، لیکن ساتھ ہی نور خان کے لیے ایک بے نام کشش محسوس کرتے تھے. نور خان نے اسمبلی ہال میں ہم سے خطاب کیا اور بولا، لڑکو، ہم یہاں کسی غیر فوجی کو آنے نہیں دیتے. آپ کو ہم نے صرف اس لیے اجازت دی ہے کہ آپ پاکستان کی بہبود کے لیے ایک اہم مسئلے پر تحقیق کر رہے ہیں. یہاں آپ کو 2 باتوں کا خیال رکھنا لازم ہوگا. ایک یہ کہ ہمارے ڈسپلن میں خلل اندازی نہ ہو، دوسرے کہ یہ ملک کی سیکیورٹی پر آنچ نہ آئے. رسال پور میں ہمارا قیام مختصر تھا، جس کے دوران پہلے ہمیں فلائنگ پر چند ایک لیکچر دیے گئے، پھر ہوائی جہازوں میں بٹھا کر کل پرزوں کے متعلق معلومات فراہم کی گئیں، اور بالآخر پول پائلٹ کے تحت کو پائلٹ کی حیثیت سے اڑنے کے چند مواقع فراہم کیے گئے. پائلٹوں کو ہدایات دی گئیں کہ ہمیں ایکروبیٹک فلائنگ کی جملہ کیفیتوں سے شناسا کیا جائے. پہلی مرتبہ جب میں کو پائلٹ کی حیثیت سے جہاز میں بیٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے مجھے ملک شیکر میں ڈال کر بجلی کا بٹن آن کر دیا گیا، جیسے میرے جسم کا بند بلوا دیا گیا. پائلٹ کے مسائل پر غور فکر کیا کرتا، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اس وقت میں گویا روئی کا گالا تھا جو دھنکا جا رہا تھا. پائلٹ اور میرے درمیان ٹیلی فون رابطہ تھا. وہ بول رہا تھا، سمجھا رہا تھا. میرے کانوں میں شان شان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. جہاز کبھی جھولتا تھا، کبھی جھومتا تھا، کبھی پائلٹ مشین کو بند کر دیتا، اور کبھی جہاز فضا میں یوں گرنے لگتا جیسے پتھر پانی میں گرتا ہے. میرا دل ٹوٹ جاتا. پھر دفعتاً مشین پھر سے چلنے لگتی. مجھے ایسا دھکا لگتا جیسے نچوڑنے کے بعد کپڑے کو پھٹک دیتے. دفعتاً فون میں پائلٹ چلایا، تیار ہو جاؤ، اب ہم نیچے سے اوپر کی طرف جھپٹ لگائیں گے اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف جھپٹ لگائیں گے. ہوشیار رہنا، تم اندھے ہو جاؤ گے. You shall go blind, man, mind you. First red blindedness, پھر black blindedness. خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لی. یا اللہ، بے اختیار میرے منہ سے نکلا. حالانکہ ان دنوں میں اللہ سے واقف نہ تھا. میں ایک عقلیہ آدمی تھا، 16 آنے دانشور. مجھے علم نہ تھا کہ اللہ بے بسی کے عالم میں ہمارے لیے اپنے ایک عظیم سہارا ہے. تھکے ہارے ہوئے بوجھل سر کے لیے ایک تکیہ ہے جس پر سر رکھ کر ہم سکون پا سکتے ہیں. ان جھپٹ اڑانوں میں مجھ پر کیا کیا نہ بیت گیا. پہلے خون کا ایک دریا بہنے لگا جس میں میں تنکے کی طرح ڈول رہا تھا.
پھر میں گویا ٹائم ٹنل میں گر گیا۔ سرنگ میں گاڑھا بوجھل اندھیرا تھا، جیسے وہ اندھیرے کی دلدل ہو۔ سرنگ کی دونوں دیواریں تنگ ہو رہی تھیں، اور تنگ اور تنگ اور تنگ اور تنگ اور تنگ۔ سرنگ سے باہر نکلا تو ٹھن کی آواز آئی، جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ میرا سر منو بوجھل ہو کر میری چھاتی پر لٹک گیا۔ میرا سر، میں فون میں چلایا۔ نیور مائنڈ، پائلٹ چلایا۔ گیو اے پنچ ان یور ٹمی۔ پیٹ پر گھونسا ماروں، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بوجھل سر ہے، گھونسا پیٹ پر، کوئی تک ہے کیا؟ وہی بات ہوئی، ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ مارو، پائلٹ چیخنے لگا۔ میں نے پیٹ پر زور سے گھونسا مارا، ٹن سے سر اوپر ابھرا، اتنے زور سے ابھرا جیسے گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ پھر مجھے نہیں پتا، جہاز لینڈ کر چکا تھا، پائلٹ مجھے یوں جہاز سے نکال رہا تھا جیسے کریش کے بعد لاشوں کو نکالا جاتا ہے۔ رسالپور سے واپسی پر ایک ایسا حادثہ رونما ہوا کہ تحقیق سینٹر تنکا تنکا ہو کر بکھر گیا۔ اس روز انسپیکشن ڈے تھا۔ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ایک انسپیکشن ڈے آیا کرتا تھا۔ اس روز بڑے افسر آ کر سینٹر کا معائنہ کیا کرتے تھے کہ آیا سینٹر ٹھیک طور پر چل رہا ہے، ڈسپلن میں ڈھیل تو نہیں پڑی، سیکیورٹی اوکے ہے یا نہیں۔ انسپیکشن ڈے پر ہم سب بالکل الرٹ ہوتے، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے، عمارت سپک اینڈ سپین ہوتی، باغیچے کی اینٹوں پر سفیدی بھری ہوئی ہوتی۔ ارے یہ کیا؟ سارے ریسرچ اسسٹنٹس کی آنکھیں خانوں سے باہر نکل آئیں۔ افسروں کے پیچھے پیچھے قطار میں 6 لڑکیاں خراماں آ رہی تھیں۔ ان کے آتے ہی اعلان ہوا، تحقیقی سینٹر کے تمام افراد اسمبلی ہال میں جمع ہو جائیں، جہاں ایک اہم خطاب کیا جائے گا۔ ہال میں لڑکیاں سٹیج پر بیٹھی تھیں۔ درمیان میں ایک افسر بڑے دم تراک سے روسٹرم پر کھڑا تھا۔ اس نے خطاب شروع کیا۔ بولا، ینگ مین، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کمپنی نے اس تحقیقی یونٹ کو تشکیل دیتے وقت ایک اہم بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس تحقیقی یونٹ میں ہر مضمون کا ایک ماسٹر موجود ہے جو اس مضمون کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس یونٹ میں عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں، فنکار بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، جو اپنے اپنے مضمون اور آرٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اس یونٹ میں کوئی خاتون نہیں ہے جو نسائی زاویہ نظر کی نمائندگی کرتی ہو۔ آپ کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ اس کمی کو پورا کر دیا گیا ہے۔ چند خواتین کو اس یونٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لڑکوں کی نگاہیں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی 6 لڑکیوں پر مرکوز تھی۔ وہ انہی نگاہوں سے ٹٹول رہے تھے، جانچ رہے تھے، نثار ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں روسٹرم پر کھڑا افسر کیا کہہ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا یا نہیں۔ وہ 6 لڑکیاں عام لڑکیاں نہیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا چناؤ کسی تحقیقی ماہر نے نہیں بلکہ ہالی ووڈ کے کسی فلم ڈائریکٹر نے کیا۔